الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر بآواز بلند پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو اس وقت براہ راست اس مبارک اجتماع کو سن رہے ہیں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ بہت ہی مبارک مہینے میں بڑی مبارک جگہ پر اور بڑی مبارک محفل میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ علماء نے دعاؤں کی قبولیت کے کچھ ایسے مقامات اور اوقات لکھے ہیں کہ جب وہ اوقات آئیں یا وہ مقامات پہ بندہ پہنچ جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں کتنی قبولیت کی چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ جب مسلمان مل کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریں اور پھر دعا کریں، یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں پہنچ جائیں ماشاءاللہ، ہم الحمدللہ اولاد غوث اعظم سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں موجود ہیں، تو گویا قبولیت کی بہت سارے اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے مولا اس اجتماع کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے، اپنی رحمتوں کے نزول کی اے اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ ہم میں جو جس پریشانی میں آیا ہے میرے مولا اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ تو بڑا آپ نے جم کر بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ آج انشاءاللہ اللہ کے ایک بہت ہی عظیم ولی کا ذکر بھی ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم نے کیا امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کی ذات سے سیکھنا کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ دوران بیان سنتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ شروع کروں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث دیکھیں۔ درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن درود نہ پڑھنا، درود سے دور رہنا، اپنی زندگی میں درود کو شامل نہ کرنا، یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے۔ اب ذرا اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو کام ہے، 3 کام میں نے آپ کو بتانے ہیں، یہ 3 کام نہ کرنے والا یا 3 کام برے کام ہے جو کرنے والا کتنی بڑی محرومی میں آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ قیامت کے دن نہ دیکھ سکنا یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اب وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے احدھا العاق لوالدیہ، پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا۔ نمبر 2 والثانی تارک سنتی، دوسرے نمبر پر وہ ہوگا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، سنت کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والثالث من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب سمجھنا کیا ہے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنا بڑا یوں سمجھیے سزا کہہ لیں، کتنی بڑی وعید سمجھیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جس نے ہمارے کام آنا ہے، جس نے پیاسوں کو آب کوثر کے جام پلانے ہیں، جس نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے امتیوں کو بخشوانا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں جس نے محشر کے دن کام آنا ہے۔ اگر کسی کی محشر کے دن نبی پاک سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، دیدار بھی نہ کر سکا، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے خیرات شفاعت کی مانگے گا؟ اس کو پیاس لگے گی تو کون جام کوثر پلائے گا؟ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں، کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے، اس کو برباد ہی ہونا ہے جس کو نبی پاک کا دیدار قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ تو پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لو کہ ایک ہی ہستی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، آقا جسے اپنے قریب بلا لیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سنا ہے بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس ہوگی، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ پیاس اور گرمی ضرور ہوگی، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ واقعی وہاں پر بڑی ایک اور گھبراہٹ یہ ہوگی کہ نامہ اعمال کھلیں گے اور ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ اعمال ضرور کھلیں گے، عیب ضرور کھلیں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ارے جب ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، مگر میرے رضا تسلی دیتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی قریب نہیں آئے گا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، مگر کون ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ نبی پاک ہر جگہ کام آنے والے۔ اللہ اکبر، پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ سب جگہ نبی پاک نے کام آنا ہے، مگر یہ تین بدنصیب کون ہوں گے جو پیارے آقا کا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکیں گے؟ نمبر ایک، فرمایا والدین کا نافرمان۔ میرے وہ بچے، میرے وہ بھائی جن کے والدین حیات ہیں، دیکھو آج ان کی خدمت کر لو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سے ملنے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج وہ تمہارے پاس ہیں، ان کی دعائیں لو، ان کی برکتیں حاصل کرو، انہیں ناراض نہ کرنا۔ یاد رکھنا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب بھی راضی۔ اب غور کریں، ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں یا راضی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن نبی پاک فرماتے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ راضی کر لو اپنے ماں باپ کو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ٹائم ہے، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں۔ اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا۔ آج ہم چیک کریں، جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ غور کیجئے، سنت سے دوری نبی پاک سے دوری ہے، بالکل اس کی اپوزٹ ایک حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دعوت اسلامی والوں، اے وہ اسلامی بھائیوں جو سنتوں پر عمل کرتے ہو، سنو تمہیں مبارک ہو۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک طرف جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ ہے، کس کا؟ کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسری طرف جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، فرمایا میرا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ نہیں جناب، میرا ہیئر اسٹائل فلاں اداکار جیسا ہونا چاہیے، میرا لباس فلاں گلوکار جیسا ہونا چاہیے، میری گفتگو کا انداز فلاں بندے جیسا ہونا چاہیے، میں فلاں جیسا دکھنا چاہوں۔ ارے تم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن محروم رہ جاؤ۔ نبی پاک کی سنتوں پر زندگی گزار لو، آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اور اب تیسرا شخص، نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے، میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے،
قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ بتائیے کتنے درود پڑھتے ہو؟ چیک کر لو نا، آج صبح سے لے کے رات ہو گئی، باقی چھوڑ دیتے ہیں، آج کے دن کو اینالائز کیجئے، فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ، پورا دن گزر گیا ہے، آج کتنے درود پڑھے ہیں؟ اگر نبی پاک پر درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے نا۔ تو خدا را جب جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں درود پڑھیں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات کہی، مجھ سے پہلے نعتخوانی ہو رہی تھی یہاں پر، میرے بعد بھی امید ہے سلسلہ رہے گا۔ تو ہم اس طرح کی جب محفلوں میں جاتے ہیں نا تو بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات نام سنا درود پڑھ لیا، بعض اوقات نہ پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء کہتے ہیں بندہ روزانہ ایک مخصوص تعداد میں درود پڑھ لیا کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں نبی پاک کا نام کہیں سن لیا ہوگا اور درود نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا، آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر سننا ہے۔ ایک نوجوان، عمر ہے اس کی 15 سال، 15 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے یا بہت ینگ ایج ہوتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ ایک 15 سال کا بچہ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت میں ایک باغ ملا، ایک پن چکی ملی، ایک اچھا خاصا باغ تھا، اس باغ کے اندر پن چکی بھی تھی، اور اسی کے اندر اس بچے نے اب والد کے جانے کے بعد اس باغ کی نگہبانی شروع کی، ذریعہ معاش بنا لیا اور اس باغ سے کمائی کا ذریعہ کرنے لگا۔ درختوں کو پانی دیتا، پھل اگتے تھے، پھل سیل بیچ دیتے تھے، اس سے پیسے آ جاتے تھے۔ اتنے میں وہ نوجوان پانی دے رہا تھا کہ ایک باریش سفید داڑھی والے ایک بزرگ اس باغ میں آ گئے۔ نہ نوجوان ان کو جانتا ہے، نہ بزرگ بظاہر اس نوجوان کے نام کو جانتے ہیں۔ یہ نوجوان آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بزرگ آ گئے ہمارے باغ میں، ماشاءاللہ سفید داڑھی والے ہیں، میرے والد کی جگہ پر بڑی محبت بڑے احترام سے بٹھائے کہ حضور تشریف رکھے، اور ان کی دست بوسی کی اور بڑے ادب سے درخت سے ایک تازہ انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ نکالا اور ان بزرگ کو پیش کیا کہ حضور یہ تناول کیجیے۔ کوئی اور کام نہیں کیا، ادب، پیار، عزت دی۔ وہ جو بزرگ آئے تھے نا باغ میں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا بڑا مقام تھا۔ جب انہوں نے یہ 15 سال کے نوجوان کا یہ ادب، یہ احترام، یہ رسپیکٹ دیکھی تو ان بزرگ نے اب بہت خوش ہوئے، تو اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا کھلی کا، ایک چھوٹا سا ملے اناج کا ٹکڑا نکالا، کہا نوجوان یہ کھا لو۔ نوجوان نے بڑی محبت سے لیا، تبرک سمجھا اور اسے کھا لیا، اور جیسے ہی اس نے کھایا اب اس نوجوان کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی، بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اب اس نوجوان کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، سارا باغ، پن چکی، سب کچھ بیچا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جناب فقراء مساکین میں خرچ کیا، اور علم دین سیکھنے کے لیے وہ نوجوان راہ خدا کا مسافر بن گیا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس نوجوان کا بعد میں بنا کیا؟ وہ نوجوان اب کیا بن کر سامنے آیا؟ اس باغ میں آنے والی جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، زمانے کے ولی تھے، اور ایک 15 سال کے نوجوان کا ادب دیکھ کر، احترام دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر ان بزرگ نے اپنے ہاتھ سے وہ تبرک کھلایا کہ وہ نوجوان اب اولیاء کرام کا سردار بن گیا۔ وہ 15 سال کا نوجوان کوئی اور نہیں، سبحان اللہ، بعد میں دنیا نے اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے پہچانا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر سلطان الہند بنے، اور پھر زمانہ ان کے گن گانے لگا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ 15 سال کی عمر تک تو وہ اپنے باغ کی رکھوالی کرتے تھے، مگر کیا ایسا کام کیا، ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ نے دل کی دنیا بدل دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک خواجہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو ہندوستان آ کر مسلمان کیا۔ ہم ایسا ہی نہیں کہتے میرا خواجہ عطائے رسول ہے،
وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ خواجگان کو اللہ نے پھر مرتبہ کیسا دیا؟ یقیناً آپ نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، 10 سے زائد ملکوں میں گئے، علم دین حاصل کیا، علماء کی صحبت اٹھائی، اور پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور سیدنا عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاش کر کے آپ کے قدموں سے وابستہ ہو کر ایسے مرید کامل بنتے ہیں کہ پیر و مرشد پر آپ کو جب بارگاہ رسالت میں لے کر جاتے ہیں اور فرماتے بیٹا نبی پاک کو سلام کرو، اور پیر و مرشد کے ساتھ جب خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو سامنے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ خواجہ غریب نواز کو ہند کی سلطانی، ہند کی ولایت خود نبی پاک نے عطا فرمائی۔ نبی پاک نے معین الدین کو ایسا نوازا کہ پھر دنیا نے دیکھا۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑا سا خواجہ کی زندگی کو مزید بیان کرنے سے پہلے، یہاں بڑی تعداد میں ینگسٹر بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں سیرت خواجہ بھی سنتے رہیں، اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہیں۔ آج ہمیں بھی تو بزرگ ملتے ہیں، آج ہمارے آس پاس بھی تو سفید داڑھی والے لوگ ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بعض اوقات ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہماری مسجد کے نمازی ہوتے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ چلو کوئی رشتہ دار ہے تو ادب کر لیں گے، ورنہ کوئی غریب اگر ہماری عمر میں بڑا ہے تو اس سے تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ملازم اگر بیچارہ کوئی بوڑھا ہے تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے باقی ملازمین کو۔ نہیں جناب، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انس، بڑوں کا ادب اور احترام اور تعظیم اور توقیر کرو، اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ یہ بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے ہے۔ چھوٹے بڑوں پر شفقت کریں، پیار کریں، احترام کریں، عزت دیں انہیں، اور بڑے بچوں پر شفقت کریں۔ آقا فرماتے میرے ساتھ جنت میں رفاقت پالو گے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی پاک فرما رہے ہم میں سے نہیں ہے۔ آج لوگ کسی غریب بوڑھے کو اس طرح ڈانٹتے ہیں، اس طرح جھاڑتے ہیں، عجیب ماجرا ہے۔ نہیں جناب، بڑا اگر میری عمر میں مجھ سے بڑا ہے، بے شک وہ ملازم ہے، بے شک وہ غریب ہے، وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہ میرے والد کی جگہ پر ہے۔ یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، بے ادب بربادی ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ان کو پتا نہیں تھا یہ زمانے کے ولی ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا عہدہ کیا ہے۔ بس دیکھا ایک بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، ارے یہ تو میرے والد کی جگہ ہے۔ محبت سے بٹھایا، پانی پیش کیا، انگور پیش کیے، اور انہوں نے ان کو سلطان ولایت کا ستارہ بنا دیا، آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا۔ یہ ملتا ہے با ادب لوگوں کو۔ تو زندگی میں ہمیشہ با ادب رہنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ بلکہ یہاں تو ایک عجب ماجرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے والا ہو جائے، مشہور ہو جائے، زمانے میں نام ہو جائے، تو اب اپنے بوڑھے غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں گا میرا چاچا ہے، یہ اتنا غریب، ایسے میلے کپڑے، میں کیسے بتاؤں کہ میرا ماموں دیہاتی ہے، میں کیسے بتاؤں کہ میرا جو ہے فلاں کزن جو ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیتے لوگ کہ یار میری عزت خراب ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاص طور پہ جو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے 5000 فرینڈز ہیں، میں کئی گروپوں کا ایڈمن ہوں، میرے اتنے لائکس ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم ان گروپوں کے چکر میں، ان لائکس اور ان پیجز کے چکر میں اپنے قریب کے رشتہ داروں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھولے بیٹھے ہو۔ یاد رکھنا جس دن بیمار ہوئے، جس دن زمانے نے چوٹ ماری، تمہارے بستر کے کنارے پر وہی تمہارے بھائی بہن اور رشتہ دار کھڑے ہوں گے۔ وہ 5000 واٹس ایپ اور فیس بک کے فرینڈز نہیں آئیں گے، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ دکھ میں وہی کام آتے ہیں، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ قرابت داروں کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، صلہ رحمی کا حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں، جس کا مضمون ہے جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے اسے عام صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک صدقہ کرنے کا ثواب،
دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب. بلکہ ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں, کتابوں میں لکھا ہے تھوڑی مشکل بات مگر ذرا غور سے سمجھیے گا. کتابوں میں لکھا, روایتوں کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ بندہ اپنے اس رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس سے دشمنی رکھتا ہو. کینہ پرور رشتہ دار کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے نا مشکل. جو مجھ سے دشمنی کر رہا ہے اس کو کیوں تحفہ دوں؟ میرے غیبت کرتا ہے, میرے بارے میں بری باتیں کرتا ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے دین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین. کیوں؟ وہ تمہیں محروم کر رہا ہے, تم اسے عطا کرو. وہ تم سے توڑ رہا ہے, تم اسے جوڑو. کیونکہ تم اسے تحفہ دو گے, اس کا دل تمہارے لیے صاف ہو جائے گا, دل نرم ہو جائے گا. دشمنی بڑھتی ایسی ہے نا, وہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. وہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے, ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اب چنگاری آگ میں بدلتی ہے, لڑائی بڑھتی ہے, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ارے اگر اگلا آگ لے کر آیا ہے, تم ٹھنڈا پانی ڈال دو نا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ پیٹرول ڈالو؟ اچھا تو آگ لایا, میں پیٹرول ڈالتا ہوں, چلو پورا محلہ ہی جلا دیتے ہیں, پورا گھر جل کے راکھ ہو جاتا ہے. یہ ہے میرے پیارے آقا کا مذہب, یہ ہے دین اسلام. اور سیکھو اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے ہو کہ ہمارا کام لڑائی کرنا, بدلہ لینا اور جناب کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے. ادب, پیار اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے بچپن کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے. پھر میرا جواب اسی طرح بآواز بلند دینا ہے کہ بادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. بے ادب مت بننا. ادب جو ہے وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے, اور بے ادبی ساری زندگی کے اعمال برباد کر دیتی ہے. نہ جانے کس کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے. اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہاں صحابہ کرام کی تو لسٹ ہے نا, انبیاء کی بھی لسٹ ہے, اولیاء کی لسٹ ہے نہیں. ہو سکتا ہے اس مجمع میں کئی اولیاء کرام بیٹھے ہو, ایسی روایتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں وہ اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں میں اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ تم سب سے ادب سے پیش آنا, سب کا ادب کرنا. کیا معلوم جو تمہارا ملازم ہے جس کو روز گالیاں نکالتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ولی کا مرتبہ رکھتا ہو, کدھر جاؤ گے؟ اور ایک بات اور یاد رکھنا, علماء بیٹھے ہیں, میں نے کئی کتابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے 2 چیزیں کے علاوہ کہیں یہ تیسرا لفظ نہیں ملا کہ جہاں براہ راست رب نے فرمایا ہو کہ اللہ اس سے جنگ فرماتا ہے, اس کی اللہ سے لڑائی ہے. صرف 2 ایسے برے کام ہیں جس میں رب نے فرمایا, ایک سود کھانے والا, سود کا کام کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے, اللہ سے جنگ کرتا ہے. بتاؤ جو رب سے جنگ کرے گا وہ جیت سکے گا؟ بربادی ہوگا نا. تو اب جب یہ طے ہے کہ جس نے اللہ کے ولی کا دل دکھایا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کا ولی کون ہے. یہ رکشے والا, یہ ٹیکسی والا, یہ ٹھیلے والا, ہو سکتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ رکھتا ہو. سب سے لڑتے ہو, سب کو گالیاں نکالتے ہیں, سب کو کہتے تو ایسا تو ویسا, غریب آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, باادب رہو, شائستہ رہو, پیار سے بات کرنا سیکھو. کیا معلوم اس کا مرتبہ کیا ہے جس کو میں آج ڈانٹ کے جا رہا ہوں. اگر آنسو نکل آئے اور دل سے ہائے نکل گئی نا تو کہیں کے نہیں رہو گے. ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں. کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے, زندگی میں سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے, کاروبار بھی بہت اچھا, فیملی بھی خوشحال, بندے کی طبیعت بھی اچھی, عزت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, ویری ویل سیٹ, ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھلی, بیوٹیفل. اور پھر اچانک طبیعت خراب ہونے لگتی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے, کاروبار ڈاؤن, طبیعت میں گھبراہٹ, لڑائی جھگڑے, ٹینشن. بندہ کہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے, ایک ایک کر کے ساری چیزیں خراب کیوں ہو رہی ہیں. اگر کبھی زندگی میں ایسا ہونے لگے نا تو چیک کرنا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا, کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا. کیونکہ یاد رکھنا اگر مظلوم کی ہائے نکلے گی نا تو وہ عرش تک جائے گی, اور اللہ جب بدلہ لے گا, اللہ جب قہر نازل فرمائے گا تو رہتی دنیا میں تمہارا نام بھی باقی نہیں بچے گا. خدا را لوگوں کا دل جیتنے والے بنو, ادب کرنے والے بنو, پیار سے بات کریں. اللہ کرے کہ فیضان خواجہ نصیب ہو جائے. آگے چلتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی تو کیا شان ہے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرا ہے. ایک بار آپ بھی مزار پہ آئے نا, یہ واقعہ بھی بہت کچھ سکھائے گا. ایک بار وہ
خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گیا، بادشاہ تھا، اور اتنا ادب اس نے کیا کہ میلوں دور اپنی سواری سے پہلے اتر گیا اور بڑے ادب کے ساتھ چلتے 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 خواجہ کے دربار میں گیا۔ جب وہاں گیا تو کئی نابینا کھڑے تھے، تو اورنگزیب نے کہا کہ کون لوگ ہیں؟ کہ حضور نابینا ہیں اور خواجہ کے دربار میں آئے ہیں دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آنکھیں دے دے۔ کتنے ٹائم ہو گیا؟ کسی نے کہا صاحب 2 سال ہو گئے، بادشاہ سلامت 3 سال ہو گئے، کسی نے کہا 5 سال سے یہی دربار میں پڑا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھا، کہتا میں اندر جا رہا ہوں حاضری دینے، واپس آؤں گا، جس کی آنکھیں واپس نہیں آئیں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ تھا، بادشاہ تو آرڈر دے کر اندر چلا گیا، باہر تو چیخو پکار مچ گئی نا، سارے نابینا رونے لگے، گڑگڑانے لگے، یا اللہ آنکھیں دے دے ورنہ اس بادشاہ نے تو مار ہی دینا ہے، پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب زندگی جانی ہے۔ بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ خواجہ خواجگان کے دربار میں حاضری دی، واپس آیا تو دوسری طرح کا شور مچا ہوا ہے، مبارکباد کا شور ہے، بادشاہ سلامت کی خیر ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت آج آپ کے قدم لگے، ہم سب کو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کمال کی بات کہی، کہتا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، تمہاری دعاؤں کی اصل حقیقت اور دل کے ساتھ جو تم نے دعا مانگی یہ اس کا کمال ہے، یہ دل کے ساتھ جو تم نے پکارا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ مسئلہ یہ ہے تم اتنے سالوں سے یہاں پڑے تھے مگر اللہ کو دل سے نہیں پکار رہے تھے، تمہارا خشوع و خضوع اس لیول کا نہیں تھا، تمہیں پتا تھا آنکھ نہیں بھی ملے گی تو کھانا مل جائے گا، کئی دنوں سے یہاں بھکاری بن کر رہ رہے تھے، میں نے اسی لیے آرڈر جاری کیا کہ اب اپنے رب کو دل سے پکارو، تم نے پکارا تو اللہ نے خواجہ کے صدقے تمہیں آنکھیں عطا کر دی۔ یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے والی بات ہے۔ مزار پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اتنے مزارات پہ گیا مسئلہ تو حل نہیں ہوا، میں مکے میں گیا وہاں جا کے دعا کی پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، میں فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروا کے آیا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دعا کرتے وقت دل کدھر ہوتا ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو تعویذ بھی لے رہے ہوتے، کہتے ہیں پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا، چلو پہن لیتے ہیں، چلو بس ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں درود پاک کی، پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، فرماتے دعا کرتے وقت جس کے دل میں یہ خیال ہے نا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا اسی کی قبول ہوگی، وظیفہ اسی کا انشاءاللہ کارآمد ہوگا، برکت اسی کو ملے گی جو کامل یقین کے ساتھ آئے کہ میں آیا ہوں اور رب کی بارگاہ سے لے کر ہی جاؤں گا، کریم کے در پر آیا ہوں خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا، ارے سخی کے در پر آیا ہوں، اللہ سخی کے صدقے میری جھولی بھرے گا، جو یقین سے آتا ہے وہ آج بھی لے کر جاتا ہے۔ یہ بے یقینی ہے جو نہ تعویذ کام آتا ہے، نہ دعا کام آتی ہے، نہ وظیفہ کام آتا ہے۔ غور کیجئے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے گاؤں والوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقا جیسے ہوتی ہے۔ تو سارے گاؤں والے جمع ہو گئے اور جب سب گاؤں والوں کو جمع کیا تو ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، تو لوگوں نے کہا یار کمال کے آدمی ہو، کتنے سال ہو گئے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا ہے، تم چھتری لے کر آئے ہو۔ نوجوان نے کمال کا جواب دیا، کہتا ہے کہ جب اللہ سے مانگنے آئے ہیں تو بارش تو ہونی ہے، کریم کے در پر آئے ہیں تو اس نے تو دینی ہے، تم واپس کیسے جاؤ گے بھیگتے ہوئے؟ اور ویسا ہی ہوا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ نے اس نوجوان کی یقین کی برکت سے ابھی دعا جاری تھی اور چھما چھم بارش شروع ہو گئی، سارا گاؤں بھیگتا گیا، نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں گھر کو جا رہا ہے۔ یہ یقین ریکوائرڈ ہے، وہ کامل بھروسہ چاہیے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، شاعر مشرق، جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ارے حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر لو، آج بھی نمرود کی آگ جیسے گلزار بنی تھی، دنیا کی آگ تم پر گلزار بن جائے گی۔ پرابلم یہی ہے، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے، ساری دنیا پر بھروسہ ہے۔ ارے میرے بڑے تعلق ہیں فلاں منسٹر سے، فلاں ایم این اے سے، فلاں چودھری صاحب سے، فلاں وڈیرے سے، میرے بڑے تعلق ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں۔ سب کے پاس جاتے ہو مصیبت میں، اپنے رب کے پاس نہیں جاتے، اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ خدا را سیکھو، یقین ہوگا نا آپ کو ضرور ملے گا، اور انشاءاللہ ایسا ملے گا کہ گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چلے واقعات بھی سنتے جا رہے ہیں اور سیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاں
خواجہ غریب نواز کی بہت ساری کرامتیں ہیں، سبحان اللہ، ایسی ایسی کرامتیں ہیں، اللہ نے کیا مرتبہ دیا. جب آپ ہندوستان گئے نا تو سارا ہندوستان ہی خلاف ہو گیا. چلے میں ایک اور روایت سنا دوں، انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ایک بڑا مسکنسیپشن، ایک بڑی چیز کلیئر ہو جائے گی. آج لوگ کہتے ہیں یار گھر والوں کو بھی تو راضی کرنا ہے، دوستوں کو بھی تو راضی کرنا ہے، ہمارے گاہک ہیں، ہمارے کسٹمر ہیں، ان کو بھی راضی کرنا ہے، بچوں کو بھی راضی کرنا ہے. کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں سب کو راضی کرنے کے لیے، مگر سب کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. حدیث پاک سناتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا کو راضی کر، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. اب اس کی مثال میں دیتا ہوں. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو گانے باجے، ڈھول تماشے، ناچ گانے، بے حیائی، بہت سارے. اب تو آج کل پتہ نہیں یوٹیوبرز اور فیس بک پہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، اپنی ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ 200 لائک مل جائیں، 1000 لائک مل جائیں، میرا پیج پاپولر ہو جائے، چاہے اس کے لیے ناچنا پڑے، گالیاں دینی پڑے، ننگا ہونا پڑے، بے حیائی کرنی پڑے، کچھ بھی کروں گا، کسی طرح میری ویڈیو وائرل ہونی چاہیے. آج تمہیں چند لائکس کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو. اٹھاؤ لسٹ پچھلے 200 سال میں جتنے لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کون ہے آج ان کا نام لینے والا؟ کون ہے ان کو یاد بنانے والا؟ کون ہے ان کے لیے دعا کرنے والا؟ کون ہے ان کی قبر پر جانے والا؟ ارے وہ بیمار ہوتے ہیں، اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں سپر اسٹار بستر پر پڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نبی پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کو ناراض کر دیں گے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. ایک وقت آئے گا مخلوق بھی بھول جائے گی. ایسا ہو رہا ہے. اب دوسرا پارٹ سنو، کیا بات ہے میرے آقا کی، پہلے ہی سمجھا دیا. فرماتے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کو راضی کریں گے تو مخلوق ناراض ہو جائے گی، مگر ایک وقت آئے گا اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دے گا. جیتی جاگتی مثال میرے خواجہ ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر خواجہ غریب نواز ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں. ہندوستان آپ کا وطن نہیں ہے، آپ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا تھا خواجہ اے معین الدین ہندوستان جاؤ. آپ ہندوستان آتے ہیں، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا مگر اللہ راضی تھا. سارا ملک ناراض ہے مگر حمایت رب کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، غوث اعظم کا سایہ تھا. میرے خواجہ چلتے رہے، کبھی آپ کو بیٹھنے نہ دیا گیا، کبھی کھانا بند، کبھی پانی بند، کبھی جناب قید و بند میں ڈالنے کی کوششیں کی گئیں. آج 850 سال کے قریب وقت ہو گیا ہے. بتاؤ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ ایک انگریز نے ہندوستان کا دورہ کیا، دورہ کر کے کہتا ہے میں نے پورا ہندوستان گھوما ہے، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قبر میں رہنے والی ایک شخصیت پورے ہندوستان پہ آج بھی حکومت کر رہی ہے اور اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. یہ اللہ نے سلطانی دی ہے، یہ اللہ نے ولایت دی ہے، یہ اللہ نے مرتبہ دیا ہے. ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ اس وقت سارا ہندوستان مخالف تھا، مگر آج اللہ نے اربوں مسلمانوں کے، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں میرے خواجہ کی محبت ڈال دی ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بہت سارے جو خواجہ غریب نواز کے دربار میں نہیں گئے، مگر کون سا عاشق اولیاء ہے جو خواجہ خواجگان سے محبت نہ کرتا ہو؟ دیکھو نا آج حیدرآباد میں بیٹھے سخی عبد الوہاب شاہ کے قدموں میں ہیں اور عرس خواجہ غریب نواز منا رہے ہیں. تو اب زندگی کس کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے؟ اللہ کو. دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، کاروبار کے لیے کرنا پڑتا ہے، دوست لے جاتے ہیں مجھے شراب پینے، دوست لے جاتے ہیں سنیما، منع نہیں کر سکتا جناب، بچپن کی یاری ہے، اب لے گیا مجھے فنکشن کے اندر تو جانا پڑا، تھوڑا سا مجھے بھی نشہ کرنا پڑا. میں تاش کھیلتا نہیں ہوں، دوست کھیلتے ہیں ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑا بہت جوا ہو جاتا ہے. تو دوست کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو. جانا کس کی بارگاہ میں، جواب کس کی بارگاہ میں دینا ہے؟ اگر آقا ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ یہ دوست لے کے جائے گا؟ سمجھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان آیا ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں لوگ، اپنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں۔ ارے لوگ پردے میں پہلے گناہ کرتے تھے، اندھیرے میں گناہ ہوتا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، رو رو کے توبہ کرتے، اللہ کریم معاف کرنے والا معاف بھی فرما دیتا۔ مگر تم گناہ کر رہے ہو، لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو، اپنی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو، تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، لوگ اس ناچ گانے کو، اس جھوٹ کو، اس بے حیائی کو دیکھتے رہیں گے، اور قیامت تک کہیں تمہیں قبر میں مار نہ پڑتی رہے۔ یہ کون سی غلطی کر رہے ہو؟ یہ کدھر جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل؟ خدا را سوچو، ارے کام ایسا کر کے جاؤ کہ ہم دنیا سے جائیں اور روز ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے، کہ کوئی بیان آپ کا ایسا ہو، کوئی گفتگو آپ کی ایسی ہو، آپ کسی کو اجتماع میں لے جائیں، وہ نمازی بن جائے، وہ نماز پڑھتا رہے اور آپ کو روز قبر میں تحفہ ملتا رہے۔ کیا آپ سوچو یار، بزرگوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار اتنا دین کا کام کیا، مگر اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے آقا راضی ہو جائیں، کیونکہ آقا راضی ہوں گے تو ان کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر ہم نہ جانے کن کاموں میں لگ گئے ہیں، چند لوگوں کو راضی کرنے، چند فرینڈ سرکل کو خوش کرنے، تھوڑے سے لائکس کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے خواجہ کو کتنی مشکلیں آئیں۔ جب خواجہ پہنچے ہندوستان اور وہاں پر وہاں تو بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، خواجہ نے اللہ وحدہ لا شریک کا جب پیغام دیا تو اب وہاں پر اجے پال جوگی جو پرتھوی راج تھا وہاں کا راجا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ آئے جو بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس نے اجے پال جوگی کو تیار کیا کہ جا کر ان کا مقابلہ کرو۔ وہ بڑا جادوگر تھا اور اس نے آ کر خواجہ غریب نواز اور مسلمانوں کے سامنے اپنے جادو دکھانا شروع کیے۔ خواجہ صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچا اور فرمایا کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ جادوگروں نے اپنے زور سے پانی برسایا، آگ دکھائی، پتھر برسانے شروع کیے، مگر یہ ساری چیزیں اس دائرے کے باہر جا کر رک جاتی تھی۔ خواجہ بڑے سکون میں تھے، آپ کے ساتھی بڑے سکون میں، اور وہ اپنے کرتب دکھاتے رہے۔ آخر کار اس نے رسیاں پھینکی، وہ ہزاروں سانپ بن گئے، مسلمان جو تھے وہ گھبرانے لگ گئے، مگر وہ رسیاں جو سانپ بنی وہ بھی اس دائرے کے پاس آ کر رک جاتی، ختم ہو جاتی، جادو ختم ہو جاتا تھا۔ خواجہ نے ایک روحانی حصار کھینچا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، جب بڑا اس نے دیکھا کہ سارے جادو کے وار ضائع ہو جاتے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، اب اس نے اپنا سب سے، جس کو کہتے ہیں نا ٹرمپ کارڈ، سب سے خطرناک وار کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ہرنی کا چمڑے کے بالوں والا ایک سمجھ لیں قالین سمجھ لیں، اس کو کہتے تھے مرگ چھالا، ہوا میں اچھالا اور خود اس پر بیٹھ گیا، یعنی ایک قالین پر خود بیٹھ گیا اور وہ ہوا میں اچھلنے لگا، ہوا میں اڑنے لگا۔ اب سارے لوگ گھبرانے لگے کہ پتہ نہیں اوپر جا کر کیا کرتا ہے اور اوپر جا کر ہم پر کیسا حملہ کرتا ہے۔ اوپر سے اٹیک ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیں، زمینی لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، اوپر سے گرنے والے کو کیسے روکے گا؟ ایوری بڈی یو سمجھے شاکڈ کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ اوپر چلا گیا تو خواجہ غریب نواز مسکرا رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے، ہیں دیکھو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیا کمال دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنے چپل مبارک اتارے، اپنے نالین اتارے اور اس کو اشارہ کیا۔ وہ جادوگر اڑ رہا تھا، میرے خواجہ کے جوتے اڑنے لگ گئے، میرے خواجہ کے نالین اڑے اور اس کے اوپر جا کر اس کے سر پہ برسنے لگے۔ اس کو اتنا مارا کہ وہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال جوگی، وہ نیچے آیا، نیچے آ کر خواجہ کے قدموں میں پڑا، حالانکہ اس کو لایا گیا تھا خواجہ کے مقابلے کے لیے۔ کہتا حضور میں نے جان لیا آپ حق پر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور بزرگ جو ہے نا وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ہم جیسا بندہ ہوتا اب تو تیرے کو بتاؤں گا، میرے سامنے آیا تھا تیری ٹانگیں توڑوا دوں گا، ہاں کوئی قابو میں آ جائے اس کے بعد تو سارے بدلے لینے نا۔ سنو میرے خواجہ نے کیا کیا، خواجہ اس زمانے سے ہی غریب نواز ہیں، اس زمانے سے ہی نواز رہے ہیں اور آج بھی اپنے مریدوں کو اور چاہنے والوں کو نواز رہے ہیں۔ کیا کیا سنو، خواجہ غریب نواز نے جب دیکھا کہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام عبداللہ رکھا، اور پھر سبحان اللہ ایسی نظر ڈالی کہ اجے پال جوگی جو ہے عبداللہ بیابانی کے نام سے زمانے کا مشہور ولی بن گیا، اسے بھی ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بڑا ستایا گیا خواجہ غریب نواز کو، بڑا ستایا گیا۔ آپ کے
جہاں آپ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے تھے نا تو پرتھوی راج چوہان کے کارندے آئے, کہا جناب یہ آپ ادھر کیسے بیٹھ گئی, ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو خواجہ نے کہا ہم بیٹھ گئے ہیں, کہیں اور بٹھا دیں اونٹ. کہا نہیں یہ یہیں بیٹھیں گے, راجا کے اونٹ ہیں. بہرحال بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی. تو خواجہ نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں, تمہارے اونٹ اب یہیں بیٹھیں گے. خواجہ تو یہ کہہ کے چلے گئے, اونٹ بٹھا دیے, اور انہوں نے کہا دیکھو ہم نے ان کو بھگا دیا. صبح ہوئی تو اونٹ کوئی اٹھے ہی نہ. ایک بادہ آیا, 2 بندے آئے, سب نے کوشش کی کہ یہ اونٹ تو اٹھے, کسی صورت ایک بھی اونٹ نہیں اٹھا. اب وہ گئے جناب پرتھوی راج چوہان کے پاس, کمال ہو گیا, اتنے سارے اونٹ بٹھائے ہیں کھڑا ہی نہیں ہو رہا. ایک عقل مند شخص نے کہا کہ وہ بزرگ کہہ کر گئے تھے اب ادھر اونٹ بیٹھیں گے ہی, اب وہ یہیں بیٹھے رہیں گے, جا کے ان سے معافی مانگو. اب آئے خواجہ کے دربار میں کہ حضور معاف کر دیں, آپ کو کیا کھڑا کیا, اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ جگہ واپس لے لیں, ہمارے اونٹ تو کھڑے ہو جائیں. خواجہ نے فرمایا چلو جاؤ, اونٹ تمہیں معاف کیا. ادھر خواجہ معاف کرتے ہیں, ادھر اونٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پانی انسان کی بیسک ضرورت ہے. میں الحمدللہ جب میں واقعہ بیان کرتا تھا, سنتا تھا, تو کبھی اجمیر گیا نہیں تھا. اب جب میں لاسٹ ٹائم اجمیر گیا, اجمیر پہلے گیا تھا بچپن میں, لیکن انا ساگر نہیں دیکھا تھا. انا ساگر اجمیر کا بہت بڑا تالاب ہے. اب تو وہاں جا کر مدنی چینل کے لیے ہم نے ریکارڈنگ بھی کی, میں نے یہ واقعہ وہاں جا کر بھی ریکارڈ کروایا ہے, آپ چاہیں گے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. تو ہوا یہ کہ اب خواجہ کے لوگ جہاں بیٹھے تھے, خواجہ کے رفقا تھے, مریدین تھے, پانی کے لیے قریب ہی انا ساگر تھا. انا ساگر میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا سب سے بڑا, وہ اس کو کہیں کہ دریا ہے یا جھیل ہے, بہت بڑی ہے. یعنی ہم جتنے لوگ بیٹھے اس سے کئی گنا بڑا, کئی کلومیٹر پر پھیلی ہوئی, بس چھوٹی سی جھیل ہوگی, تو بہرحال بہت بڑی جھیل. تو جو ہے وہ خواجہ کے جو مریدین تھے ان کو کہا ہم پانی نہیں بھرنے دیں گے, تم لوگ یہاں سے جاؤ, ہم تمہیں بیٹھنے نہیں دیں گے, ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہو. بڑی کیل و کال ہوئی. خواجہ کے مرید نے آ کر کہا حضور وہ تو منع کر رہے ہیں, پانی نہیں لینے دے رہے. فرمایا اچھا ایسا کرو, ان کو کہو کہ ایک بار پانی بھرنے دیں ہمارے برتن میں, اس کے بعد پانی نہیں چاہیے. کہا اچھا دیکھو کیسا روب جم گیا, کیسا ڈر گئے. چلو ٹھیک ہے, کیا تم بھی کیا یاد کرو گے, ایک بار آخر میں بھر لو. خواجہ نہیں گئے تھے, آپ کے مرید گئے تھے. وہ برتن پانی میں ڈالا, پورا انا ساگر کا پانی اس برتن میں آ گیا, سنگل ڈراپ, ایک قطرہ نہیں بچا. اب یہ تو واپس آ گئے, ان کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ پانی کدھر گیا سارا. پھر دوڑے دوڑے اپنے راجا کے پاس گئے کہ کچھ کرو, یہ تو ایک برتن مرید بھر کر گیا ہے تو یہ حال ہے, ان کے پیر آئیں گے تو کیا عالم ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا. اب راجا آیا کا حضور پورا اجمیر, پورا ایودھیا, اجمیر کو پہلے ایودھیا کہتے تھے, پورا ایودھیا پیاسا مر جائے گا, ہمارا پانی ہمیں واپس لوٹا دیں. بڑوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. خواجہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ وہ برتن واپس, وہ چھاگل واپس تالاب میں ڈال دو. وہ تالاب میں چھاگل ڈالی ہے, 850 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, اس کے بعد انا ساگر کبھی نہیں سوکھا ہے. آج بھی پانی اجمیر والے پیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی کرامتیں سناؤں, کتنے واقعات سناؤں. خواجہ غریب نواز کو ستایا جاتا, آپ معاف کرتے, ہر واقعے میں آپ کو معافی ملے گی. ہم کتنا معاف کرتے ہیں. میں نہیں چھوڑوں گا, میں بتاؤں گا. میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے, مجھے گالی دی ہے, میری پیمنٹ لیٹ کی ہے, ہاں اب بتاتا ہوں میں کون ہوں. جو کہتا ہے نا اب بتاتا ہوں میں کون ہوں, واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے, کیونکہ جب وہ کرتا ہے نا کام تو پتہ چل جاتا ہے اندر سے کیا نکلا ہے. ارے اللہ کے بندو, معافی درگزر کدھر گیا. لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں جناب, ہم بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں, شریفوں کے ساتھ شریف ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ بٹن کدھر لگا ہے آپ کے اندر کہ جیسے ہی کوئی بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. او بھائی جان, شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. نبی پاک نے پتھر کھائے ہیں, اسی پتھر کو اٹھا کر واپس مارا نہیں ہے. ایک طرف تو نعتیں پڑھتے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں. اور ہمیں کوئی گالی دے کیا دعائیں دیتے ہیں, اس کی پوری نسلوں کو گالیاں دیتے ہیں. ایک بیچارے کو غلطی سے ہماری گاڑی کے ساتھ کسی کی اسکوٹر ٹچ ہو جائے, اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, اب وہ کہتا ہے وہ بھی تو دوسرا بھائی ہے نا, کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں اندھا ہوں کہ کانا ہوں, یہ بہرا ہوں. ادھر سے ہی تو لڑائی شروع ہوتی ہے, کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہو اولیاء کے چاہنے والے سارے خواجہ کی چھٹی مناتے ہو گئے, مگر خواجہ کی سیرت سے سیکھا کیا, خالی نیاز خانہ. وہ معاف کرنے والے, وہ درگزر کرنے والے, وہ ادب کرنے والے. ارے عبادتیں کیسی تھی خواجہ کی, سنو. خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے, اور تلاوت قرآن کا اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے.
اور سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی. آپ کدھر ہے خواجہ کے چاہنے والے؟ ہر سال پابندی سے چھٹی منائیں گے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ کیا خواجہ سے محبت صرف چھٹی کی نیاز منانا ہے؟ خواجہ کا چاہنے والا قرآن ہی پڑھنا نہ جانے؟ خواجہ روزانہ 2 قرآن پڑھے اور خواجہ کا چاہنے والا منقبت سننے والے کو قرآن ہی تلفظ سے پڑھنا نہ آئے. اپنے دل سے پوچھو نا، یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے؟ وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے ہیں، اور غوث پاک کا چاہنے والا، سخی عبد الوہاب شاہ کا چاہنے والا، اولیاء کا دیوانہ، نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. بتائیے نا یہ کیسی لائف سٹائل ہے، یہ کیسی محبت ہے اولیاء کرام کی. خدا را آج آئے ہیں اجتماع میں، اور اب تو یہ مہینہ بھی بڑا مبارک ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کیسے پیارے مہینے آ گئے ہیں، توبہ کے مہینے آ گئے ہیں، زندگی بہتر کرنے کے مہینے آ گئے. آؤ آج آئے ہو تو بدل کے جانا ہے. اب ایسی بے عملی والی زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. لڑائی جھگڑا مار کٹائی بدماشی یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. بدلہ ریونج، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں، سالوں سے دشمنی ہے، فلاں خاندان والوں سے نہیں ملیں گے، فلاں برادری والوں سے نہیں ملیں گے. انٹیریئر میں جاؤ تو اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر فلاں سے بدلہ لینا ہے. یہ کدھر سے اسلام نے سکھایا؟ اسلام نے دشمنیاں ختم کی ہیں، خون کے پیاسوں کو معاف کیا اور گلے لگایا گیا ہے. بھول گئے فتح مکہ کہ جب نبی پاک مکے پہنچے تو وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کتنا ستایا تھا، اور آقا نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا تھا. اے کاش نبی پاک کی اور اولیاء کرام کی سیرت کا یہ وصف مجھے اور آپ کو ملے. اور اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، میرے خواجہ کے تو ہر جملہ ہی سونے کی طرح اور ڈائمنڈ کی طرح اور موتیوں کی طرح ہے، مگر یہ فرمان سبحان اللہ جتنی بار پڑھانا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ، آج یہ یاد کر کے جانا، یہ سمجھ لے میرے بیان کا ایک فائنل میسج ہے. آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. اللہ کرے کہ یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں. کیا بات ہے، جملے بھی کیسے پیارے ہیں. فرماتے خدا کا دوست وہ ہے جس میں کتنی خوبیاں ہوں؟ دہراؤ گے تو یاد ہو جائے گی. کتنی خوبیاں ہوں؟ 3. مجھے یاد آ گیا، میں اجمیر گیا تھا الحمدللہ. زندگی کا بڑا ارمان تھا کہ عرس خواجہ پر اجمیر حاضری ہو، تو میں عرس خواجہ پر گیا تو وہاں میرا بیان تھا. تو میں نے بیان میں یہ باتیں کی، تو ہم جب ٹرین میں واپس آ رہے تھے نا، تو مجھے خوشی پتہ کیا ہوئی کہ آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے نا وہ آپس میں یہ تینوں باتیں دہرا رہے تھے کہ یار وہ بیان میں سنا تھا وہ 3 باتیں کیا تھی، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے. تو مجھے لگا کہ چلو کچھ بیان باقی غور سے سنا ہے. تو اللہ کرے کہ آج میں حیدرآباد سے چلا جاؤں، حیدرآباد والوں کو میرے خواجہ کا یہ جملہ یاد رہ جائے. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی. میرے ساتھ دہرانا ہے، سخاوت کیسی؟ میں پھر اس کو سمجھاؤں گا اس کو، لیکن پہلے یاد کر لو. سخاوت کیسی؟ شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی، ٹھیک ہے. اور فرمایا عاجزی زمین جیسی. کیا بات کر گئے میرے خواجہ. اللہ، اب سمجھو اس بات کو. دریا جو ہوتا ہے نا، دریا سندھ ہے نا آپ کا، اس میں بارش کا صاف ستھرا پانی بھی گرتا ہے، وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، اور نالے کا گندا پانی گرتا ہے وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، وہ سب کو لے کر چلتا ہے. دریا نہیں کہتا نالا نہیں آ سکتا، گٹر کا پانی نہیں آ سکتا، آپ وضو کریں یا استنجا کریں دریا میں سب مل جاتا ہے. دریا سب کو لے کر چلتا ہے. دل کر لو دریا جیسا. کوئی برا بھلا بھی کہے تو اسے بھی معاف، کوئی تعریف کرے تو وہ بھی میرا بھائی، آپ کوئی کرٹیسائز کرے تو کوئی بات نہیں. دریا کی طرح رہو گے تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گی. اور یہ عادت کس کی ہے؟ اللہ کے دوست کی. ٹھیک ہے، تو خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 وصف ہوں گے. اچھا، پھر سخاوت دریا جیسی. آپ لوگ کہتے ہیں میں اپنے جاننے والوں کو ہی بانٹوں گا، نہیں، مسکراہٹ بانٹو سب کو، سلام کرو سب کو، صدقہ بانٹنا ہے. ارے میری برادری کا ہے کہ نہیں، میرے شہر کا ہے کہ نہیں، میرے ملک کا ہے کہ نہیں، میرے آقا کا امتی ہے، یہ میرا بھائی ہے، غریب ہے، چلو جناب اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ دل دریا جیسا ہو جائے، سخاوت دریا جیسی. اب فرماتے شفقت آفتاب جیسی. شفقت کیسے آفتاب جیسی؟ صبح سورج نکلے گا تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج ڈیسائیڈ کر لے کہ آج جناب صرف پیسوں والوں کو روشنی دینی ہے، غریبوں کو نہیں دینی؟ نہیں جناب، سب کو دیتا ہے. چلو سورج یہ تو طے کر سکتا ہے نا، اللہ کا بنایا سورج ہے،
جو ایمان والا ہے اسی کو روشنی دیں گے، غیر مسلموں کو نہیں دیں گے. ایسا بھی نہیں، اللہ کے نافرمانوں کو بھی روشنی دے رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، امیروں کو بھی دے رہا ہے، ہر کسی کو ایکولی روشنی بانٹتا ہے. تو شفقت اور پیار، اے کاش سورج جیسا ہو جائے، جو میرے پاس آئے وہ خوش ہو کر جائے، میری مسکراہٹ لے کر جائے، میری نرمی لے کر جائے. ہم کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حسن اخلاق والے، وہ ان کے پاس 3-4 قسم کے چہرے ہوتے ہیں. ان کی دکان میں کسٹمر آ جائیں، ارے حاجی صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑے دنوں بعد آئیے بیٹھیے چائے پیئیں گے، اچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. بندہ بولے یار اس سے بڑا شفقت والا کوئی نہیں ہے. جیسے ہی گاہک گیا فوراً اپنے ملازم کو گالی دے گا، ادھر آ، ابھی تک برتن نہیں اٹھائے، آدمی ہے جانور ہے. تھوڑی دیر پہلے تو حاجی صاحب مرحبا چائے پیئیں گے، یہ دوسرا والا چہرہ فوراً بٹن دبا اور پورا رخ ہی چینج ہو گیا. یہ آفتاب والی شفقت نہیں ہے. آفتاب سب کو شفقت دیتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے. ملازم ہو یا سیٹھ ہو، بیوی ہو یا بچے ہوں، ماں باپ ہوں یا پڑوسی ہوں، ارے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میرا بھائی مجھ سے ملا ہے، کچھ پیار کے بول ہی لے کے چلا جائے. دنیا میں بڑی فرسٹریشن ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یقین کریں آپ، یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ بہت بیان بھی تاخیر ہو گئی ہے، ورنہ یہ مسکراہٹ ہے نا، یہ اتنا زبردست کنٹینیو کام ہے. آپ کسی سے مسکرا کر مل لیں، وہ اگلے سے مسکرا کر ملے گا، وہ اگلا کسی اور سے مسکرا کر ملے گا. آپ کسی کی طبیعت پوچھ لینا، اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا. جیسے ہی موڈ اچھا ہوگا وہ گھر جائے گا، گھر والوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کرے گا، بچے سے بھی پیار کرے گا، بچے مسکرا کر بات کریں گے. آپ کسی ملازم کو ڈانٹ دیں، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی گالی دے یا چاٹا مار دے، اس نے غصہ تو کہیں نکالنا ہے نا، وہ گھر جا کے بیوی پہ غصہ نکالے گا، بیوی بچوں پہ غصہ نکالے گی، بچے باہر جا کے دوسرے بچوں سے لڑ رہے ہوں گے. آپ کا ایک جھگڑا پورے خاندان اور پوری محلے کو جھگڑے میں مبتلا کر رہا ہے، اور آپ کے 2 میٹھے بول زمانے میں محبت کو تقسیم کر رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا بانٹنا ہے، محبت بانٹنی ہے یا غصہ بانٹنا ہے، نفرتیں بانٹنی ہیں. کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے صرف پیسے سے ہی محبت نہیں بڑھتی. بندہ کہتا ہے خوش کیسے کروں، پیسے ہی نہیں ہے. نہیں جناب، پیسوں سے خوش نہیں ہوتے لوگ، اچھی باتیں، پیار والی باتیں، مسکراہٹ والی باتیں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلا سکتی کوئی بات نہیں، میٹھی بات تو کر سکتے ہو نا. شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ والا شہد تو بانٹو نا. تو کیا بات کی میرے خواجہ نے، شفقت آفتاب جیسی. اور پھر آخری بات کہتے ہیں عاجزی زمین جیسی. زمین پتہ کیا ہے، ہم سب کے پیروں تلے ہے، ہر بندہ اس کو اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے، ہم سب بیٹھے ہی زمین پہ ہیں. زمین نے کبھی نہیں کہا تیری اوقات ہے میرے پہ بیٹھا ہے، غریب آدمی ہے، فقیر، اے شرابی، اے کبابی، اے گناہگار، تو میرے اوپر کیوں آیا، میرے اوپر پیر رکھ رہا ہے. سب کے لیے بچھی ہوئی ہے زمین. اللہ کرے کہ میں بھی بچھ جاؤں. اکڑ، غرور، تکبر، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا خاک میں ملتا پھر ہی تو پودا نکلتا نا، پھر دیکھو کیسا خوبصورت درخت بنتا ہے. تو اے کاش میرے خواجہ کی یہ 3 باتیں. اور پھر کیا فرمائی، اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کی 3 خوبیاں ہیں، یاد رکھو گے، آؤ پھر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے خواجہ فرماتے ہیں اللہ کے دوست، خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. سخاوت دریا جیسی، سخاوت، شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی شفقت، اور عاجزی زمین جیسی. اگر آج یہ یاد کر لو، اس کی پریکٹس شروع کر دو، کیا معلوم میرے خواجہ کے اس فرمان کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے. اور اللہ کے دوست کا مطلب سمجھتے ہو نا، اللہ کا ولی بن جائے گا. ولی دوست کو کہتے ہیں. ہم بھی تو اللہ سے عرض کر سکتے ہیں یا اللہ تیرے عظیم ولی کے عرس میں جمع ہوئے ہیں، اپنی ولایت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے. میرے پیر و مرشد کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اور مل کر سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، سب مل کر کہیں آمین. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا
الہی بنا دے مجھے خواجہ کا صدقہ بنا دے مجھے سخی کا صدقہ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آج آئے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ ذہن بنا ہوگا. آتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو دل پر اثر پڑتا رہے گا. ہم بھی بدل جائیں گے، ہمیں بھی فیضان اولیاء نصیب ہوگا، ہماری عادتیں بھی اچھی ہوں گی. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے دل کے اندر آپ انشاءاللہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا شعبہ ہے، مجلس مزارات اولیاء. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جب جب عرس ہو مزار شریف پر تو وہاں جا کر بتایا جائے لوگوں کو کہ کیسے ولی کے دربار میں حاضری دینی ہے، ان سے فیضان کیسے لینا ہے. بڑی بدقسمتی کے ساتھ دل دکھتا ہے کہ جب مزارات پر الٹے کام ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں سنی، یہ ہیں مزارات کے ماننے والے. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والے کہتے ہیں نا، کڑتے صرف نہیں ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں. کڑتے تو بہت دیر سے تھے، یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، اس سے حل تھوڑی ہوگا. پیر و مرشد فرماتے کڑنے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی شروع کر دو. تو یہ پوری مجلس بنا دی کہ دنیا میں جدھر عرس ہو جا کر بتائیں زائرین کو کہ اللہ کے ولی کے دربار میں کیسے آنا ہے. انہوں نے نماز پڑھنے کا درس دیا ہے، انہوں نے قرآن پڑھنے کا درس دیا ہے. تو الحمدللہ اس شعبے کے ساتھ آپ بھی تعاون جاری رکھیں. اسی طرح الحمدللہ یہاں پر مدنی انعامات کے رسائل آپ کو تقسیم کیے جائیں گے، سارے زائرین کو تقسیم کیے جائیں گے. یہ زندگی گزارنے کا شاندار نسخہ ہے. میرے پیر و مرشد نے ایک ایسا یوں سمجھیے سوال نامہ دے دیا ہے کہ اس سوال پر عمل کرتے جائیں اور زندگی درست کرتے جائیں. ولی بننے کا گویا ایک طریقہ ہے، اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرنے کا ایک فارمولہ ہے. تو مدنی انعامات جو ہے اس پر عمل کیجئے. اور رجب کا مہینہ آ گیا ہے، رجب پھر شعبان پھر رمضان، تو اس کو انشاءاللہ حاصل کیجئے. اور سبحان اللہ ایک خوشخبری ہے حیدرآباد والوں کے لیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہ انشاءاللہ 6 مارچ کو نگران شورا حیدرآباد آ رہے ہیں. سبحان اللہ. مرشد کی آنکھوں کے تارے عطار کے شعر آ رہے ہیں اور 1 ماہ کے قافلے سبحان اللہ حیدرآباد سے روانہ ہو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی مدنی کاموں میں حیدرآباد بہت آگے ہے اور مجھے امید ہے کہ اس بار 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں بھی حیدرآباد کسی سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو 1 ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے اجتماع ہوگا. یہ میرا خیال ہے فیضان مدینہ میں اجتماع ہے ماشاءاللہ. فیضان مدینہ میں اجتماع ہوگا تو اس میں آپ نے ضرور تشریف لانا ہے. اور اللہ کریم آج ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار پھر آخر میں یہاں کی انتظامیہ بالخصوص ہمارے بھائی بڑے ہی کرم فرما ہیں، ہمارے گلشن الہی، سب نام ہی گلشن الہی ہے سبحان اللہ، اور ان کی ساری انتظامیہ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ بڑے پیار سے آپ نے بلایا. اللہ کریم میری بھی حاضری قبول فرمائے، آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب بھائی سلم الباری سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار پر حاضر ہیں. آپ بیٹھے رہے، انشاءاللہ بیعت بھی کرائی جائے گی، دعا بھی ہوگی. بیٹھے تمام اسلامی بیٹھ جائیں، ابھی جان نہیں رہے، بیٹھے رہے، بیٹھے پلیز آپ بیٹھے. انشاءاللہ بیعت بھی کرائیں گے. امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ سیدی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں بیعت بھی فرماتے ہیں. اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا ایک ایک مرید داخل جنت نہ ہو جائے. تو یہ کتنی زبردست بشارت ہے. اور ہم ہیں بھی کہاں؟ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در پر حاضر ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے یہ ہیں اور ان کے در پر ہماری حاضری ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں اجتماع رکھا گیا ہے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے حاجی عبدالحبیب عطاری بھائی رکن شورا کو مجاز بنایا ہے اپنے ذریعے
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں داخل کرنے کے لیے۔ تو میں کہوں گا کہ آج بڑی رات بھی ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں اجتماع ہو رہا ہے، ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل بھی فرما لیجئے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق یاد ہے نا؟ سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسا، اور عاجزی زمین جیسی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں دربار عالیہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی